محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ۔ اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے۔ اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا۔ علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کو گلے کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا۔ اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ نماز کا بعد میں آ رہا ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ کتنا دور لے گئے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا۔ یہاں عنوان کیا ہے؟ یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے، اس کی روح ایمان ہے، اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا من یحب الرفق فقد حرم الخیر کلہ۔ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔
کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں نرمی، رفیق ہمارا ساتھی، دم ساز۔ ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو۔ ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد، جن کا درد مشترک ہے۔ ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم درد۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے، تو کل خیر سے محروم ہے۔ پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے؟ لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی مؤکد، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں۔ قمیض پھٹ گئی ہے، بوسیدہ دے دو کسی کو، یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو۔ لن تنالوا البر، بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر، تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں۔ لیکن یہ کہ وابن السبیل، یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔
ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے ہیں۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو۔ باپ نے کہا بھی، ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے گا۔
اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ہر نماز ایمان کی تجدید ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایمان باللہ تازہ ہوا نا. مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا. یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز. اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ لیکن اصل شے ہے ایمان، اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز. عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ. کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے. پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو. یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ. اے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا. ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہاں آتا الزکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کریں حضور؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو. ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں. حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے. ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں.
ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی. He didn't have any home. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبراً آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھیں. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں. تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں. یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7,000، 700 گنا. Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو. جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہیں، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو.
قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جاں گسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں لیا۔ یہ آپ کے چوائس پر ہے، البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں، فرمایا ہاں تہائی کافی ہے، وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو۔